شاہی جوڑے کی لاہور آمد، SOS ولیج، نیشنل کرکٹ اکیڈمی اور بادشاہی مسجد کا دورہ۔ وزیر اعظم نے کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ مسلم لیگ نون نے کامیاب جوان پروگرام کو اپنے یوتھ پروگرام کی نقل قرار دے دیا۔ کیا کامیاب جوان پروگرام سے بے روزگاری میں کمی آئے گی؟ پوچھیں گے تحریک انصاف کے رہنما شوکت بسرا سے، مسلم لیگ نون کی رہنما ہینا پرویز بٹ سے اور سینئر سیاستدان شیخ وقاص اکرم سے۔ And a very warm welcome to the show. برطانوی شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان جاری ہے۔ کل انہوں نے چترال کا دورہ کیا تھا، آج شاہی جوڑا لاہور پہنچا ہے، جہاں ان کا استقبال وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر چودھری محمد سرور نے کیا۔ لاہور میں جو رائل کپل ہے انہوں نے SOS ولیج کا دورہ بھی کیا، وہاں پر انہوں نے بچوں کی برتھ ڈے تقریب تھی اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر پہلی بار پرنسس کیٹ نے اردو میں بچوں کو مبارکباد دے کر سب کو حیران کر دیا۔ لیٹس واچ دی رائل ہائنس۔ ابراہیم and Danielle, آپ سب کو شکریہ، بہت بہت مبارک۔ شاہی جوڑے نے بادشاہی مسجد کا دورہ بھی کیا، اس کے بعد انہوں نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کھلاڑیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی۔ اس دورے کو صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کا میڈیا بھرپور کوریج دے رہا ہے۔ جب ہم سافٹ امیج کی بات کرتے تھے تو جو اسی سافٹ امیج کی بات تھی، جو دنیا بھر کے اخبارات ہیں، خاص طور پہ برطانوی اخبارات ہیں، ان میں جو لباس وہ پہن رہی ہیں، پاکستان کی ثقافت جس جگہ پہ جا رہی ہیں، اس سب پہ بات ہو رہی ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ کچھ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ مثلاً CNN نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ کنزنگٹن پیلس نے شاہی جوڑے کا دورہ پاکستان کا اعلان کیا اور یہ آج کے پاکستان کی عکاسی کرے گا، یعنی جو یہ دورہ ہے اس میں جو چینجنگ پاکستان ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اگین برطانوی اخبار ڈیلی میل جو کہ بہت زیادہ جانا چاہتا ہے کہ اینٹی امیگریشن ہے، بہت زیادہ جو تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز ان کو کہتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ سافٹ کارنر نہیں ہے، مگر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شہزادہ پنجاب میں بھارتی سرحد کے نزدیک تاریخی شہر لاہور میں پہنچ گئے ہیں۔ They had to mention that۔ وہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بھی جائیں گے جس کا دورہ لیڈی ڈیانا نے اپنی موت سے قبل کیا تھا۔ ٹیلیگراف another برٹش نیوز پیپر وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیوک اور ڈچس پاکستان کے دورے پر ہیں، جہاں وہ استقبالیہ تقریب میں ایک رکشے کے ذریعے پہنچے۔ BBC نے لکھا ہے پاکستان کا شاہی دورہ شہزادی مڈلٹن کے لباس کا لیڈی ڈیانا کے لباس سے موازنہ کیا جا رہا ہے، اور بہت جگہ ہم نے دیکھا کہ جو ڈریس کوڈ ہے اس کا بہت ذکر ہوا۔ اگین آئی ول سے یوزلی ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں لیکن ایک سافٹ امیج آف پاکستان وہ بھی سیاست کا حصہ ہے۔ سکلین امام صاحب ہمیں جوائن کریں برطانیہ سے۔ تھینک یو سو مچ سکلین امام صاحب۔ ذرا بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اس دورے کو اور وہاں کی کوریج کیسی ہے؟ فریہ، آپ نے یہاں کی جو کوریج ہے وہ تو آپ نے بڑی اچھے طریقے سے بیان کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک عام تاثر یہاں پہ لوگوں میں بڑھا ہے، یعنی یہاں کے جو ایوننگرز ہیں یا دوسرے سے عام لوگوں میں جو گوسپ پیپرز بھی ہوتے ہیں، ان سب میں جہاں دورے کی تفصیلات ہیں، خاص طور پہ عمران خان کا جو کرکٹ کے بارے میں اور پھر وزیر اعظم بننے کے بارے میں جو خواب تھا جو انہوں نے شہزادہ ولیم سے ان کی 11 برس کی عمر میں لیڈی ڈیانا اور لیڈی یعنی جو جمائمہ خان جو ہیں ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی ان کی کافی عرصہ پہلے، تو اس کو بار بار اخبارات نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے۔ تو ایک آپ اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ دورہ تو کیٹ مڈلٹن جو کہ ڈچس آف کیمبرج شائر کی ہیں اور ڈیوک آف کیمبرج شائر جو ہیں پرنس ولیم، یہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن جو ہارٹس اینڈ مائنڈس کی جو کامیابی ہے وہ عمران خان کو انگلینڈ میں مل رہی ہے۔ وہ انگلینڈ میں عمران خان صاحب کو ملی ہے۔ تھینک یو، ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ۔ آئی کم ٹو یو شیخ وقاص اکرم صاحب۔ خاص طور پہ FATF کی لسٹ کا بھی ذکر ہے ساتھ ساتھ، اور ہمیں چاہیے، ڈو یو تھنک کہ یہ ایکسرسائز ہوئی ہے اس دورے سے؟ دیکھیں، یہاں پہ انٹرنیشنل ڈگنیٹیز کا آنا، رائلٹی کا آنا اور اس طرح لوگوں سے گھل مل جانا، وہ ہمارے کلچر کو بھی پروموٹ کرتا ہے، ہمارے سافٹ امیج کو بھی پروموٹ کرتا ہے، اور اس سے ایکسس ملتی ہے باہر کے لوگوں کو جو کہ تنگ نظری سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی رائلٹی اور ان کے
جو ڈگنیٹریز ہیں دے کین کم اینڈ منگل ود اے کامن پاکستانی, تو پھر ٹورزم کے لیے بھی راستے کھلتے ہیں, پھر ڈائلاگ کے لیے بھی راستے کھلتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے, اور ان کے جو ویوز اینڈ ریویوز ہیں چاہے وہ میڈیا میں ہوں, پرنٹ, الیکٹرانک, اور پھر بعد میں یہی مہمان جب اپنی ذاتی محفلوں میں جا کے ذکر کرتے ہیں کہ ہاؤ پاکستان از اینڈ ہاؤ ہاسپٹیبل اینڈ ہاؤ سینک اٹ واز, تو اس سے پاکستان کے لیے بہتری پیدا ہوتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے ویری گڈ ایکسرسائز. بٹ اگین جو کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی اسٹرگل, ہم نے پہلے امریکہ میں دیکھا جب وہاں پر پرائم منسٹر نے جلسہ کیا, اس کے بعد ذکر کیا, پومپیو صاحب نے بھی کیا کہ یو آر لائک اے راک اسٹار, اور لوگوں نے بھی کہا, یہ بات پریزیڈنٹ آف یو ایس اے نے بھی کہی کہ آپ کافی پاپولر لیڈر ہیں. اب یہی بات اس دورے سے اگین برطانیہ میں بھی جاری ہے, تو انٹرنیشنلی کم سے کم خان صاحب یہ منانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ وہ پاپولر لیڈر ہیں, اگرچہ پاکستان میں شاید نہ مانے. نہیں, میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. ان دونوں کا یہاں پاکستان میں آنا اور چترال سے لے کے لاہور تک کا وزٹ کرنا, اس سے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اسٹیبلش نہیں ہوتی. عمران صاحب نے کہا اس خواب کا ذکر ہو رہا ہے وہاں کے اخبارات میں. ہوگا, وہ دیکھیں اخبارات ہیں نا, انہوں نے کہا کہ ایوننگرز ہیں, تو ایوننگرز میں تو عجیب عجیب خبریں ہوتی ہیں, وہ ہوتا ہوگا. مگر بہرحال اس سے پاکستان کا امیج پروموٹ ہوا ہے. دیکھیں نا, جن اداروں سے ہم نے بات کرنی ہے, ہم FATF کی بات کرتے ہیں, UN کی بات کرتے ہیں, IMF کی بات کرتے ہیں, وہ تو بڑے ویل انٹرسٹ ہے پاکستان میں. آپ ان کو جون سی مرضی تصویر دکھا لیں, دے نو واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم ہے ملک کے, تو میں نہیں سمجھتا کہ مجھے تو اس پہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. ہی گاٹ مور ووٹس, ہی از اے پرائم منسٹر آف پاکستان. مجھے بحثیت پولیٹیکل اینٹی شاید اس پہ اعتراض ہوگا, مگر ناؤ دیٹ ہی از دی پرائم منسٹر آف پاکستان, ہی از دی پاپولر مین ان پاکستان اینڈ اوورسیز بیکاز ہی ریپرزینٹس پاکستان اوورسیز. تو اس دورے سے پاکستان کا امیج پروموٹ ہوا ہے. یہ دورہ اگر نواز شریف کے دور میں بھی ہوتا تو پاکستان پروموٹ ہوتا, نواز شریف پروموٹ نہ ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوا ہے, یہ اچھی بات ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان میں ہم جا سکتے ہیں, جانے کے قابل ہے. If their royalty can come here, they can come here, and this is what the government is doing now, to ask people to come and visit Pakistan, which is good. تو میں اس پہ پالیٹکس نہیں کرنا چاہوں گا. Which is very good as well. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ایک پازیٹیو ایکسرسائز ہوئی ہے, بٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ پرائم منسٹر سے زیادہ پاکستان کا امیج پروموٹ ہوا ہے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ, آپ کو بھی ہم نے دیکھا ریڈ کارپٹ پہ, آئی تھنک اپنی جو کریشن ہے وہ ڈریس بھی آپ نے پہنا ہوا تھا جہاں پہ کیٹ مڈلٹن صاحبہ کی ڈریس کا ذکر ہو رہا ہے, تو پاکستان کی خواتین کا بھی ڈریس کا ذکر کرنا چاہیے. لیکن آپ اس کو سمجھتی ہیں ایک اچھی PR ایکسرسائز ہے پاکستان کی, اسپیشلی کیونکہ FATF کی لسٹ بھی آنے والی ہے. تو یہ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. میں اسپیشلی پاکستان مانیومنٹ گئی. سب سے پہلے جب ہم وہاں گئے تو پارکنگ میں ہماری کارز پارک ہوئی اور ہم رکشے پہ بیٹھ کے, وہ تصویر بھی آئی تھنک کور ہوئی, اور ہم وہاں پاکستان مانیومنٹ گئے. وہاں بڑی اچھی برٹش ہائی کمیشن کی ٹیم نے ہمیں گریٹ کیا, اور میرا اپنا ایکسپیرینس ہوا کہ میں کیٹ کو اور پرنس ولیم کو ملی, ان کی اسپیچ سنی, میں نے ہاتھ ملایا اور ان سے بات کی کہ وہ کتنی انسپریشنل ہیں اور ہم خواتین کے لیے کیسے ہم ان کو لک اپ ٹو کرتے ہیں. تو آئی تھنک فرسٹ آف آل یہ بہت اچھا امیج جو ہے وہ کنٹری کا پروموٹ ہوتا ہے. اس سے جیسے آپ نے کل دیکھا کہ وہ چترال گئے اور وہ اتنا کلرفل امیج آ رہا تھا, تو وہ اوور آل ہماری ایک پیس لونگ سوسائٹی, ایک جو ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ آج انہوں نے کرکٹ اکیڈمی میں کرکٹ کھیلی بھی اور خواتین کرکٹرز کو بھی ملی, تو ایک بڑا اچھا امیج ہے کہ پاکستان میں از اے پیس لونگ کنٹری, اور آپ آ کے کرکٹ ٹیمز اور بھی آ سکتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہم کامن ویلتھ جو آرگنائزیشن ہے اس کے پارٹ ہیں, اور اس میں جو ہماری باقی ایشوز ہیں جیسے ایجوکیشن کے ہیں, ہماری لڑکیاں ہیں جو ایجوکیشن میں پراپرلی سامنے نہیں آتی, اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. پاکستان اوور آل ایک امیج جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے, انکریز ہوا ہے. اور لاسٹ چیز ابھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے کیٹ نے جو آج جوڑا پہنا ہوا تھا جب وہ لاہور آئی, وائٹ جوڑا تھا, وہ ایک گل احمد ہماری کمپنی ہے اس کا جوڑا جو راؤنڈ اباؤٹ 19 پاؤنڈ کا ہے. تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ ہم جو ایک طرف بڑے ہائی برانڈز اور بڑے مہنگے ڈیزائنرز وغیرہ کو پروموٹ کرتے ہیں, اگر ایک پرنسس یہاں آ کے ہمارا ایک ہائی اسٹریٹ برانڈ پہن کے اس کو پروموٹ کر سکتی ہے تو اٹس اے ویری گڈ تھنگ. اور لاسٹلی
میری یہ میڈیا سے بھی درخواست آپ نے ہے. نہیں بھیجا اپنا ڈریس سنا صاحبہ؟ میں میڈیا سے بھی کہتی ہوں Just کہ asking. اگر ایک ہماری پرنسس ہے, صرف ہم اس کے جوڑے کو پروموٹ مہنگا نہ ہوگا. کریں, ہم ان کی کیپیبلٹی اور ان کی کمپٹنسی اور جیسے پاکستان میں جس طرح امیج انکریز ہوا ہے اس کو کریں. صرف یہ کہنا کہ کوئی جوڑا پہن لیا اور اس کو ہم پروموٹ کریں تو وہ ایک چیز جو ہے وہ خالی خواتین کے لیے جوڑا اور I think you're absolutely right. اور جوڑے سے زیادہ I think ہر ایک کا ایک میسج نظر آیا ہے. وٹ ایور شی وور, اس کے ساتھ ایک اسٹرانگ میسج تھا جو کہ سمجھ آ رہا تھا, چاہے وہ لیڈی ڈیانا, لیٹ لیڈی ڈیانا کے ساتھ مماثلت ہو یا کوئی آپ کی کلچرل رسپیکٹ انہوں نے دی ہے. ہر طریقے سے آپ کو اس میں نظر آیا کہ انہوں نے دکھایا کہ یو کین اسپیک with what you wear. I'll come to you, شوکت بسرا صاحب. اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے, اگر اچھا کام کرتے ہیں تو پھر سبھی آپ کی تعریف کر دیتے ہیں, یا ہو جاتا ہے اچھا کام پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہر وقت ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دھرنے سے کوئی تو کم سے کم نکلا ہے باہر, اور آج اتنا اچھا امیج. ٹھیک ہے, اس پہ آئیے گا. آپ نے جہاں اسٹارٹ لیا, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا امیج پوری دنیا میں پاکستان کا جا رہا ہے کہ باہر کے ممالک میں تو یہ کانسیپٹ ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ملک ہے, یہاں پہ صرف ایکسٹریمسٹ رہتے ہیں, یہاں صرف بم دھماکے ہوتے ہیں, یہاں انویسٹرز کو نہیں جانا چاہیے, ٹورسٹ کو نہیں جانا چاہیے, ٹیمیں وزٹ نہیں کرتی ہیں. تو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی شیخ وقاص صاحب نے بھی اور ہنا نے بھی بہت اچھی باتیں کی, اور یہ باتیں صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات میں یہاں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, پرائم منسٹر عمران خان کو اگر آپ خراج تحسین پیش نہیں کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی. آپ اگر ذرا دیکھیں کہ یو این او میں جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہ مسلمانوں کا جو وہاں پر ایک ہمیں اسلامی فوبیا کا ایک پیش کیا جاتا تھا ہمارے مطلب, آپ یہ پرائیویٹ میں جا کے تعریف کریں. پرائم منسٹر میں صرف اور بات کہنا چاہتا ہوں, اور بات میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, آپ اعتراض کریں تنقید پر تنقید, بلکہ ایسی بات کم از کم اپریشیٹ کرنی چاہیے. کوئی تنقید ہی نہیں ہو رہی, سپورٹ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اب لیٹس موو آن. پرائم منسٹر صاحب کو میں یہاں پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اس لیے دیکھیں انٹرنیشنلی کوئی مانے یا نہ مانے, پرائم منسٹر عمران خان کو میٹنگ میں جا کے کر لیں, ان کو خراج تحسین آپ ٹاک شو میں بیٹھ کے کریں. ایز اے کرکٹر, پھر ایز اے انہوں نے جو سوشل ورک کیا ہے اس حوالے سے پوری دنیا میں ان کو ریکگنائز. اب تو ایز اے پولیٹیشین ان کو لوگ سراہ رہے ہیں, تو میرا خیال میں ہمیں تھینکفل ہونا چاہیے پرنس کا بھی اور پرنسز کا بھی کہ انہوں نے جس انداز میں پاکستان میں موو کیا ہے, جو پاکستان کا جو امیج دنیا میں دیا ہے, تھینکس گاڈ کہ کم از کم آج دنیا میں یہ میسج چلا گیا ہے. اور لیکن میں یہاں پر اگر اینگل دوں, اندازہ کریں کہ ان کے ٹور کو بھی, ان کے وزٹ کو بھی جس طرح اپوزیشن کے کچھ لوگوں نے جو امیج دینے کی کوشش کی ہے, اس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے. کم از کم انہیں جو انٹرنیشنل ایشوز ہوتے ہیں جس میں پاکستان کا مفاد ہوتا ہے, جس میں مسلمانوں کا مفاد ہوتا ہے, وہاں پہ سیاست ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وہاں پہ ہمیں کم از کم پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے. رائٹ, سو وقفہ ہم لے رہے ہیں, ہم اچھی باتیں کر لی ہیں, یقیناً اٹس اے پازیٹیو ایکسرسائز آف پاکستان. لیکن اب آئیں گے کچھ انٹرنل ایشوز پر. مثلا مولانا فضل الرحمان کا دھرنا کس حد تک حکومت کے لیے پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے, اور پھر جو نئی اسکیم حکومت نے شروع کی ہے نوجوانوں کے لیے, پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ان کو کاپی کیا ہے. لیٹس واچ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. وزیر اعظم عمران خان نے آج کامیاب جوان پروگرام کا افتتاح کیا. اس کا کل سے بڑے چرچے ہو رہے تھے, آپ کو کل کے پروگرام میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی. اس پروگرام کے تحت نوجوانوں کو کاروبار کے لیے ہنر اور قرض فراہم کیا جائے گا. وزیر اعظم نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت سنبھالنے پر سب سے بڑی مشکل کا سامنا انہیں ٹیکس اکٹھا کرنے میں ہوا ہے. انہوں نے امید دلائی کہ پاکستان کا اچھا وقت بھی بہت جلدی آ رہا ہے. لیٹس واچ دی پرائم منسٹر. 14 مہینے ہو گئے میں جب دیکھتا ہوں ڈپارٹمنٹس کا, تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسی لوگ جن دیتے ہیں, وہ تاجروں کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے سی این سے ہی ہم نے ٹیکسی نہیں دینا. بھی ٹیکسی دینا تو ملک کیسے چلے گا؟ آپ کے سامنے آج کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اس ملک کا, اللہ میں مجھے پورا ایمان ہے, اچھا وقت شروع ہونے والا ہے آپ کا انشاءاللہ. فضل الرحمان کے لوگوں کو بھی قرضے دے دیں گے اگر وہ میرٹ کے اوپر آ گیا. مجھے پتا ہے کہ یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے.
तो धरने का शेडो यकीनन रहा इस प्रोजेक्ट की ओपनिंग के ऊपर भी। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि ये प्रोग्राम उनके यूथ प्रोग्राम की नकल है। लेट्स वॉच मरियम औरंगजेब। कारोबार बंद, सब कुछ मुल्क में इस वक्त बंद हो चुका है, सवाए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तख्तियां बदलने के मंसूबों की। 14 महीने लगे इनको तख्तियां और नाम बदलने पे, 14 महीने। ये इतने नालायक हैं कि ये अपना कोई प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं कर सके। तो लेकिन आज का क्योंकि वजीर आजम खौफजदा है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि एक तरफ तो कहते थे कि मौलाना साहब 27 अक्टूबर की डेट बदल कर दिखाए, धमकी देते थे और कहते थे कि मैं कंटेनर दूंगा, मैं पता नहीं खाना दूंगा, और आज कहते हैं कि आप मुज़ाकरात शुरू कर दिए। लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि तब मेरे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए बंद हैं। शेख साहब, कितनी आपको लग रहा है कि प्रेशर है हुकूमत के ऊपर इस धरने का? क्यों कुछ हो सकता है इसके नतीजे में? और जो PMLN कह रही है कि हमारे प्रोजेक्ट्स को कॉपी किए चले जा रहे हैं। देखें, धरने का प्रेशर तो है। जहाँ तक मेरी इतला है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं जितने लोगों को जानता हूँ हुकूमत में, खुद इमरान साहब के रिएक्शंस और खान साहब के और उनकी स्टेटमेंट्स और जो बातें निकल रही हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट इज़ अंडर प्रेशर, इसमें कोई शक नहीं है। रीशफल होना था, आपको पता है, वो रीशफल इन्होंने रोक दिया। बहुत से लोगों को ये पंजाब से सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे थे, वो डिवीज़न की वजह से वो इन्होंने रोक दिया है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो ये शुरू करना चाहते थे, धरने की वजह से नहीं कर सक रहे। प्राइम मिनिस्टर जब वापस आए तो फौरी प्राइम मिनिस्टर ने धरने के हवाले से कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई। प्राइम मिनिस्टर ने उस मीटिंग की अंदर की बातें तो लीक हुई, वो आपने सुनी, हमने सुनी, मगर इवेंचुअली दे एस्टैब्लिश्ड की जी एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें परवेज़ खटक को होना चाहिए। तो सडनली समबडी हु डिडंट वांट टू टॉक टू हिम, ही वांट्स टू टॉक टू मौलाना। अब वो मौलाना से बात करना चाहते हैं। वही खटक साहब जिनके कुलीग वज़ीर शेख रशीद, फिरदौस आशिक अवान साहिबा प्रोवोकिंग किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, अजीब वाहियात किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं मौलाना के हवाले से। अब वही परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि देखें, मैं मौलाना को समझाऊंगा कि किसी के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो ना रहे, मौलाना तो किस्तियाँ जला के आ रहे हैं। मौलाना को तो आपने रेलिवेंट किया हुआ है, वोट आउट किया, लोगों ने रिजेक्ट किया, आपके लोगों ने उसको रिडिक्यूल किया, आपके लोगों ने उसका तमस्कर उड़ाया, आपने पॉलिटिकल फोर्सेस को कॉर्नर किया। देखिए, उनकी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन तो है पार्लियामेंट में, ये तो नहीं मौलाना की नहीं है। तो अपनी ये बड़ा होता है ना, इमरान खान को आप बाहर बिठाते हैं और कहें PTI चलाए। अब ये ऑप्शन आने वाली है ना खान साहब के पास, ये वाली आने वाली है। तो फिर क्या होगा? विल ही एक्सेप्ट? ही वोंट। सो नोबडी एक्सेप्ट्स दैट। तो अब क्या हुआ कि पिछले चंद दिनों से मौलाना सडनली बिकेम रेलेवेंट। राइट। देखिए ना, खान साहब अगर अंडर प्रेशर ना होते या खान साहब अगर ठीक इक़दामात कर रहे होते, तो क्या वो पॉलिटिकल फोर्सेस जिन्होंने इमरान खान के धरने से नवाज शरीफ को बचाया था, यानी कि फजलुर रहमान साहब हो गए, पीपल्स पार्टी हो गई, MQM, ये सारे नवाज शरीफ को सेव करने वाले थे ना धरने से, क्योंकि पार्लियामेंट उसमें थी, पार्लियामेंट बैठी थी, पॉलिटिकल फोर्सेस अंदर थी, ये सारे बाहर नाचते पाचते रहे, कुछ नहीं बना। खान साहब की गलती से वो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस आज मौलाना के पीछे खड़ी हो गई हैं जाके असेंबली से बाहर। दे आर नॉट स्टैंडिंग विद यू इन द नेशनल असेंबली, नॉट ऑन द फ्लोर। ये आपकी फ्रस्ट्रेशन और बिकॉज आप प्रेशर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई आप कर रहे हो। आपको तो पहले दिन बिल्कुल, व्हाई नॉट? देखें, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि कोई मिसहैप हो जाता है, कोई बंदा मारा जाता है, किसी जगह पे पुलिस इनको सादका बाद रुकती है क्योंकि सखर से आ रहे हैं मौलाना, उनके भाई KPK से आ रहे हैं। इन्होंने कहा, उनका रोज़ महमूद खान कह रहा है कि मैं आने नहीं दूंगा, मैं जनाब इनकी पिटाई करूंगा। उधर से वो 20,000 का बंदोबस्त कर रहे हैं बंदों का जी। उधर से हमने पंजाब से पुलिस की हेल्प मांगी है, IG इस्लामाबाद ने, उधर से आपने KPK से मांगी है। वो आपने उनको प्रेशराइज करके लठ जो है तैयार करने पे मजबूर कर दिया। अब वो लठ बरदार होके आ रहे हैं, अब वो आपसे लड़ेंगे, आप उनसे लड़ेंगे। इस दौरान 5-10 आदमी वहां या 5-10 आदमी वहां मारे गए तो क्या होगा? तो फिर 2 मिनट के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान के हर शहर में धरना होगा। फिर शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी वाला मामला खत्म हो जाएगा। देवबंदी बरेलवी जो है वो एक एजेंडे के ऊपर के हमारे वहां मौलवी मार दिए, सारे आके खड़े हो जाएंगे। फिर ये धरना जो प्योर सियासी है उसको मजहबी रंग दे दिया जाएगा। तो आप ये देखें कि किस सियासतदान, स्टेट्समैन तो बहुत आगे की सोचता है। आप इतनी सख्ती क्यों करते हैं? आप आगे की क्यों नहीं सोचते? तो यस, यू आर अंडर प्रेशर, गवर्नमेंट इज अंडर प्रेशर एंड दिस धरना मे लीड टू समथिंग। देखें, मौलाना आ रहा है ना जी, मौलाना के पास फेलियर ऑप्शन नहीं है, सब आना ही है, वापस आना भी नहीं है। देखिए ना, मौलाना मुफ्ती महमूद का बेटा है, मौलाना ताहिरुल कादरी नहीं है।
مولانا یہ نہیں ہے کہ آئیں گے اور 4 دن یہاں لگا کے پرویز رشید سے ایک دستخط کروا کے تو مبارک دیتے جاتے گھر چلے جائیں گے 4 دن بعد. نہیں, ٹھیک ہے جی, وہ یہاں پہ کنٹینر میں اور عورتیں بچے نیچے ادھر سردی میں ٹھٹر نہیں, اس طرح نہیں آ رہا ہے, وہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. انہوں نے آپ کو بھی دیکھا ہے. سو ڈونٹ پش ہم, فیسیلیٹیٹ ہم, ٹیل یور منسٹرز ٹو شٹ اپ. ٹھیک, رائٹ. شوکت بسر صاحب سنی ایڈوائس آپ نے شیخ صاحب کی؟ میرے خیال میں شیخ صاحب نے جو انفارمیشن ہمارے پاس تھی وہ ساری انفولڈ کر دی ہے. جو ایجنڈا اپوزیشن کا ہے میرے خیال میں شیخ صاحب کے پاس پوری وہ انفارمیشن تھی. انہوں نے الیکشن بھی گریں گی, مذہبی رنگ بھی ہوگا, پوری چڑھائی کے ساتھ آئیں گے. یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب تک وہ جمہوری انداز میں آ رہے تھے, جب وہ پرامن رہنے کے لیے آ رہے تھے, ہمیں کوئی ایشو نہیں تھا. ہمیں تو کہا تھا ہم آپ کو کنٹینر بھی دیں گے. تیاری میں آنے سے غیر جمہوری کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا تیاری سے آ رہے ہیں, اور وہ کافی 14 مہینے سے اس سے ان کی موج نہیں لگی ہوئی, وہ ان کو مال نہیں آ رہا جو نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب پہنچا رہے تھے. آج ہو تو ہم حلوہ چینی کی تیاری کی تھی, لیکن آپ کس قسم کی تھریٹ دینا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں بیٹھ کے دھمکیاں دے رہے ہیں, اور شیخ صاحب بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور اپوزیشن بھی دھمکیاں دے رہی ہے, اور مولانا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک کمیٹی بنائی ہے. کون سی دھمکی دی ہے شیخ صاحب نے؟ بنائی ہے کہ جب ہمیں یہ انفارمیشن انہوں نے تو کہا اپنے منسٹر سے کہا بات نہیں کریں, یہ کہا انہوں نے. کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا منسٹرز کو سمجھائیں, مولانا کو سیریسلی لیں. منسٹرز نے کچھ ایسا نہیں کہا. منسٹرز نے کیا کہا ہے؟ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ مولانا صاحب کا جو ایجنڈا ہے, جب ہم نے دیکھا کہ ان کی ملیشیا تیار ہو رہی ہے, جب ان کے ڈنڈے سامنے آئے ہیں, جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں حملہ آور ہونے جا رہا ہوں, اسلام کے لیے اسلام آباد پہ قبضہ کرنے جا رہا ہوں, کبھی ناموس رسالت ہے, کبھی کشمیر ہے, کبھی الیکشن ہے, کبھی غریبوں کا دکھ ہے. بھائی غریبوں کا دکھ ہوتا تو 70 سال جب آمریت رہی ہے, یہ پارٹیاں رہی, یہ لوگ کیوں غریب نہیں ہوئے؟ ان کے بچے بھوکے کیوں نہیں مر رہے ہیں؟ ان کے بچوں کو تعلیم کیوں مل رہی ہے؟ گزارش یہ ہے بھیا, ہم پھر میں کہہ رہا ہوں, ہم پہ اگر پریشر ہے, کس چیز کا ہے؟ دھرنے کا کوئی پریشر نہیں ہے. ہمیں پریشر یہ ہے کہ یہ جو ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں, جو اکانومی میں پریشر آئے گا, پہلے ہی پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں, ہم اس وجہ اینڈ ویلکم بیک. بسرا صاحب نے کچھ اہم باتیں کی. شیخ صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل, پہلی بات تو یہ میں نے I am not threatening. میں آپ کی طرف آ رہی ہوں نا, صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. I did not threaten anyone, اور اللہ معاف کرے, why would I threaten PTI یا کسی آدمی کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پاسبلٹی ہے, اور PTI کو ایز اے حکومت اس قسم کے پوٹینشیل معاملے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں تک تھریٹس کی بات ہے, وہ کسی کو بھی نہیں دینے چاہیے. جب عمران خان صاحب کے دھرنے کو بسرا صاحب اس کو اپوز کر رہے تھے, تو خان صاحب نے یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر پنجاب پولیس کا کوئی آدمی آپ کو روکے تو اس کو میں اپنے ہاتھ سے پھانسی لگاؤں گا, اس کو میں خود لٹکاؤں گا اپنے ہاتھ سے. پھر ایک جلسے میں انہوں نے کہا اسی دھرنے کے دوران کہ اگر کوئی پولیس والا روکے تو اس کو لمبا ڈال دو, بلکہ الفاظ سے پڑ جاؤ اس کو. یہاں ڈنڈ بیٹھکیں جو تھیں وہ پولیس سے لڑنے کے لیے خان صاحب بنی گالا کروا رہے تھے, وہی ڈنڈ بیٹھ کے جو ہے وہ اس وقت مولوی صاحب اپنے سٹائل میں لگوا رہے ہیں. سو ڈائنامکس آلموسٹ سیم. آپ نے اس وقت اپوز کیا تھا دھرنے کو, یو تھاٹ یہ غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے بالکل میں نے اس کو اپوز کیا تھا اس وقت. سو پھر اسی آن پرنسپل کیا ہوگا کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو دھرنے سے نہیں ہٹایا جائے گا, تو آپ کا یہ پرنسپل سٹانس ابھی رہے گا اس دھرنے؟ میں دیکھیں, میں دونوں طرف پہ بات کر رہا ہوں, اگر آپ میری بات سمجھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اگر ایک مولوی, ایک مولانا اپنے پرسنل ایجنڈا کے اوپر آ کے, اپنے سیاسی ایجنڈا کے اوپر آ کے, اس سیاسی ایجنڈے کو مذہبی رنگ دے کے اگر خدا نخواستہ اس ملک میں کسی حکومت کو ڈسٹرب کر گیا, تو آنے والے ادوار میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک عذاب بن جائے گا. کل کو اس سے بڑا مولوی آئے گا, وہ کسی اور حکومت کو گرا دے گا. اور دوسری بات, FATF کے اوپر ہم رو رہے ہیں, ہم دنیا کو کیا پیغام دیں گے کہ 22 کروڑ کا ملک ہے, ادھر سے ایک مولانا صاحب اٹھتے ہیں بیکاز PTI کے لوگوں نے ان کو بہت گالم گلوچ کیا ہے, ان کو بڑا غصہ ہے, وہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, تو وہ آ جاتے ہیں اور وہ آ کے حکومت کو ڈسٹرب کر کے چلے جاتے ہیں. تو FATF والے کہیں گے تو پھر دوسری جتھے ہو تو ٹھیک ہے. لیکن ہو سکتا ہے ایسا, دس از واٹ یو سیئنگ, کہ اس کو سیریسلی لیں, یہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. سو میرا مشورہ ہے PTI کے بھائیوں کو
کہ یہ مذاق نہیں ہے. He is coming to get something. So بسر صاحب وہ نہیں تھی دھمکی. اب لیٹ می کم ٹو ہنا صاحبہ آلسو, پھر آپ جواب دیجیے گا بسر صاحب اکٹھے ہی. ہنا صاحبہ, کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ جو یہ نیا پروگرام ہے پرائم منسٹر کا کامیاب جوان پروگرام, یہ آپ لوگوں کی کاپی ہے؟ یہاں میں اسٹارٹ کرنا چاہوں گی سب سے پہلے کہ مریم نواز صاحبہ کی طبیعت خراب ہے جیل میں, اور آج ڈاکٹر عدنان کو ایکسس نہیں دیا گیا ان کو ملنے کے لیے. آپ کے لیے مریم نواز صاحبہ کی طبیعت خراب ہے؟ بالکل ان کی طبیعت خراب ہے. بنا ہاسپٹل سے ایک ٹیم آئی تھی ان کا معائنہ کرنے کے لیے, اور ریزن یہی بتائے گئے ہیں کہ ان کی ایک تو سالٹری کنفائنمنٹ ہے, دوسرا ان کے کمرے میں بہت کیڑے مکوڑے ہیں, اور ایک اور چیز کہ ان کو نہ گھر کا ایک عام مریم نواز شریف کنوکٹڈ بھی نہیں ہے, نہ ہی ان پہ کوئی ریفرنس فائل ہوا گیا ہے. وہ ایک سیاسی قیدی ہے, پھر بھی ان کو وہ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی جو ایک عام قیدی کو دی جا رہی ہے. تو میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں اور ریکویسٹ بھی کرتی ہوں حکومت سے کہ اس طرح کی چیزوں کو نہیں ہونے دینا چاہیے, اور ڈاکٹر عدنان کو ایکسیس دینی چاہیے کہ وہ مریم بی بی کو مل سکے. سو آپ کو کس طریقے سے خبر ملی ہے کی طبیعت کے حوالے سے؟ یہ بالکل آپ کا ایک مطالبہ آگے چلا گیا. جی, ڈاکٹر عدنان کی بھی ٹویٹ ہے, حسین نواز کی بھی ٹویٹ چیک کرے, اور یہ جیو کی نیوز آئی ہے جس میں یہ ایگزیکٹلی دیا گیا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ آفٹر دا شو فریہ شیئر بھی کروں گی تینوں چیزیں. اوکے, آپ نہیں آبویسلی آپ اپنی انفارمیشن کے اوپر ہی کہیں گی, آپ ان کی کلوز حلقوں میں سمجھی جاتی ہیں, اور اگر ان کی طبیعت خراب ہو یا جو ان کے جائز مطالبات ہیں اکارڈنگ ٹو دا بک وہ ملنے چاہیے. بسرا صاحب یہ بتا رہی ہیں ہنا صاحبہ کی طبیعت خراب ہے مریم نواز صاحبہ کی, تو ایکسس کیوں نہیں دے ڈاکٹر؟ سنیے, پہلی بات تو جو کچھ ہو رہا ہے جیل مینولز کے مطابق ہو رہا ہے. اگر مسلم لیگ نون کی قیادت اور ان کے ورکرز یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کچھ غلط ہو رہا ہے, اب وہ حکومت کی کسٹڈی میں نہیں ہے, اب وہ عدالت کی کسٹڈی میں ہے. وہ جا کر عدالت میں اپلیکیشن دے کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر حکومت عدالت ہم سے جواب پوچھے گی. دوسری بات میں اسی کو آنسر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جیل مینول کے مطابق نہیں ہو رہا, تو آپ اپلیکیشن دے کورٹ میں نا, آپ کورٹ میں جا کے اپلیکیشن دے دیں نا, وہاں پہ کورٹ اس کے اوپر سارا چکے, وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, وہ عدالت کی کسٹڈی میں ہے, وہ عدالت کی ملزمہ ہے. نواز شریف جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, مریم نواز جو ہے نا وہ کوٹ لکھپت جیل میں. ہاں, تو کوٹ لکھپت جیل میں عدالت میں کیس وہ چیزیں آتی ہیں جو جیل میاں نواز شریف صاحب کو تو ملنے ہی نہیں دیا فیملی کو, وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, ان کو تو فیملی کو ملنے نہیں دیا. ہنا کی بات کو میں کلیئر کر دوں, جوڈیشل کسٹڈی اس کو کہتے ہیں جب کورٹ میں کیس ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے, جب آپ فزیکل ریمانڈ پہ ہوتے ہیں تو پولیس کے پاس ہوتے ہیں. میں بالکل ہنا کو کہتا ہوں کہ اگر ان کی طبیعت خراب ہے, پہلی بات اگر خراب ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر جیل کا ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ چیک کرتا ہے, اور اللہ نہ کرے اگر ایسی بات ہو تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے فوری طور پر گورنمنٹ اقدام نہیں کرے گی. فیملی کو انفارم نہیں کیا گیا, لیکن اس پر ایکشن لینا چاہیے. آپ کو بتانے کے لیے کہ ان کی فیملی کو نہیں بتایا گیا, جنا ہاسپٹل کی ٹیم آئی ہے ان کو چیک کرنے, اور فیملی کو نہیں بتایا گیا. اور ڈاکٹر عدنان نے کل آئی جی پریزن کو لیٹر بھی لکھنا ہے, اور وہ اسپیشلی یہ چیز میں آپ کے شو پہ پلیٹ فارم یوز کرنا چاہتی ہوں اس چیز کو پروموٹ. اگر یہ بات درست ہے, آپ لوگوں نے صبح کی عدالت میں درخواست کیوں نہیں دی؟ اگر آپ کی بات کو درست مان لیا جائے تو آپ نے عدالت میں اپلیکیشن. اوکے, ابھی انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے سر, اس پہ انویسٹیگیٹ کرا لیں, تھوڑا سا چیک کر لیں, اور ہیومن گراؤنڈز اس کو چیک کر لیتے ہیں. مدد کرنا چاہیے کہ اگر کہہ رہی ہیں ایسی تو نہیں کہہ رہی ہوں گی. آخر فریہ 2013 میں پرائم منسٹر نواز شریف نے اسکیم نکالی تھی جس پہ 5 اسکیمز تھی, جس پہ یوتھ بزنس لون اسکیم 1, انٹرسٹ فری لون اسکیم, یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام, یوتھ ٹریننگ اسکیم, اور فی امبرسمنٹ اسکیم, جس میں آپ کو یاد ہوئے گا کہ مریم نواز صاحبہ ہیڈ کر رہی تھی, اور اس پہ ان کو سائٹ پہ کیا گیا کہ وہ نان الیکٹڈ ہے. اور اب عثمان ڈار